إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواہ البخاری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، رازق، معبود برحق. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے دینی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت اور ایک بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیے. انہوں نے پوچھا ای الاسلام افضل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے، دونوں سب کو سلام کرنا. دین اسلام کی خاص کر جو خصوصیت ہے، بلکہ پورے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اگر دو لفظوں میں کہیں گے تو مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین دو باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے. ایک خالق کی عبادت، دوسری مخلوق کی خدمت. خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، توحید کا اعتراف ہو، اور شرک سے بیزارگی اور شرک سے دوری، دونوں چیزیں لازم ہیں. اللہ کی بندگی اسی طرح ہو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھایا، اور آپ کی عملی زندگی ہمارے سامنے ہے. ہر عبادت اللہ کے لیے خالص ہو جائے. دعا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادتیں ہی عبادتیں ہیں. اللہ کا خوف یہ بھی عبادت ہے، اللہ سے امید یہ بھی عبادت ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہو یہ بھی ایک عبادت ہے. ہر عبادت، چھوٹی عبادت، بڑی عبادت، جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عملی زندگی آپ کی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ سب جو ہیں خالق کی بندگی. بلکہ ہمارے مقصد تخلیق جو قرآن میں جو اللہ نے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد میری بندگی ہے. اللہ کی بندگی کے لیے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا، اور کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے بنایا، پیدا کیا اور تابع کر دیا انسان کے. اور انسان کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا، جس کی بنیاد پر آدمی بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی، بڑے سے بڑے حیوان کو بھی تابع کر لیتا ہے. کائنات کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ انسان کے لیے.
جو کام ایک زمانے میں مہینوں مسافتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں آسان کر دیا۔ ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے، سواریاں ہمارے سامنے ہیں، دور دور کی مسافتیں آدمی جو گھنٹوں کے ہیں منٹوں میں پورے کر لیتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد جو بتایا، ان سب چیزوں کے استعمال کے ساتھ بندہ جو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی ذات کو، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کا تعارف سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ توحید کو اگر پہچاننا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے بال بچے ہیں، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، اور اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ تو الغرض جو ہے توحید کے اندر کمال کے درجے کو پہنچنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، اسی میں راہ نجات ہے، اور ہر قسم کی بندگی جو اللہ ہی کے لیے ہو، کوئی بھی بندگی میں، کسی بھی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور دوسرا پہلو ہے مخلوق کی خدمت، اسی کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ مخلوق کی خدمت کو لازم اور ملزوم کر دیا۔ اللہ کی بندگی ہر حال میں ہو، توحید کے مطابق بندہ زندگی گزارے، اور ہمیشہ پوری زندگی توحید پر گزرے، وفات بھی ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہاری موت آئے بھی تو اسلام ہی کی حالت میں آئے، تمہاری زبان پر کلمہ ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بندوں کی خدمت کو بھی جو ہے عبادت کا درجہ دے دیا، اور وہ بھی جو ہے خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی خدمت خلق میں ہی گزری، لوگوں کی خدمت میں ہی گزری، ایک دوسرے کو آرام پہنچانا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، خیر خواہی میں عام طور پر آگے آگے رہنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، مصیبت زدہ کے حق میں تعاون کرنا، دعا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے چار باتیں کرنا، بیمار پرسی کرنا، جنازے میں شریک ہونا، سلام کا جواب دینا، دعوت پر حاضر ہونا، جتنی خوبیاں ہیں سب کے سب کا تعلق مخلوق کے ساتھ جڑے رہنا، ان کی خدمت کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، انسانیت کا احترام، خاص طور پر نفس انسان کا احترام، جو قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی، اور حدیث میں بھی بات آئی۔ تو الغرض جو ہے مخلوق کی خدمت جو ہے، اسی کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اسلام اور سماجی خدمات کے نام سے اگر ہم دیکھیں گے تو پوری تعلیم کا خلاصہ جو ہے یہی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے، یا تو دوسری طرف جو ہے مخلوق کی خدمت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور سماج میں، معاشرے میں باقاعدہ جو ہے ایک انسان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ چلے، کبھی کسی کو جو ہے تنہا نہ چھوڑے، ہر مصیبت میں کام آئے، خوشی میں بھی شریک رہے، غم میں بھی شریک رہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ آپ نے باقاعدہ جو ہے معاشرے کے اندر ایک فرد بن کر، نبوت ملنے سے پہلے مکی دور میں حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن قائم ہوئی مکے میں، ظالموں کو ظلم سے روکنے، مظلوم کی حمایت کرنے، غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں سب کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے باقاعدہ ایک انجمن قائم کی گئی تھی۔ اس انجمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نبوت سے پہلے ہی ایک ممبر کی حیثیت سے برابر شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، مکی دور ہے یہ، 40 سال سے پہلے کا قصہ ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ہر زخم کو اپنا زخم سمجھا، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کر اب آگے بڑھ کر اس کے لیے مدد کرتے رہے۔ اس کے لیے واضح مثال یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ بہت پریشان ہوئے
گھر میں داخل ہوئے، فرمایا زملونی زملونی، کمر باقاعدہ جو ہے میرے اوپر کملی اڑا دو فرمایا۔ آپ کی کیفیت اس طرح تھی گویا کہ بخار کے حیثیت، بخار کی طرح جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کو تسلی دی۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے، اتنا پریشان ہو گئے تھے پہلی وحی کے بعد۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انک لتصل الرحیم، آپ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، تصدق الحدیث، ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں آپ، تکسب المعدوم، غریبوں فقیروں کے لیے کما کر کے ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، وتعین علی نوائب الحق، مصیبت زدہ انسان جو حق کے راستے میں ستایا جاتا ہے اس کے لیے آپ مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ آپ معاشرے کے اندر ایک ممتاز مقام پر فائز ہیں۔ اس وقت کی دنیا نے آپ کو صادق الامین کا لقب دیا ہے، سچے انسان کے حیثیت سے معروف ہیں، امانت دار کی حیثیت سے معروف ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت میں جو آپ کے سامنے رکھا، اس روایت کے اندر سوال دیکھیے، سائل پوچھ رہا ہے کہ دین اسلام کے اندر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیا کہ نماز سب سے افضل عمل ہے، حالانکہ کئی حدیثوں میں نماز کی فضیلتیں سب کچھ آئی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، نماز نور ہے، اللہ سے ملانے والی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور حج جیسی اہم عبادتوں میں حج کی جو بڑی خصوصیت ہے، جو بندہ صحیح حج کر لیتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہ ایسا گھر لوٹتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے واپس لوٹا ہے۔ حج کی فضیلت اپنی جگہ میں، روزے کی فضیلت اپنی جگہ میں، ان سب کے باوجود آپ نے جو خاص باتیں بتائی کہ اسلام میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم جو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، تطعم الطعام، غریبوں فقیروں یتیموں بیواؤں جو بھی بھوکا انسان اس کو کھانا کھلانا، یہ اسلام میں سب سے افضل عمل ہے فرمایا۔ پھر ہر ایک سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے سب کو سلام کرنا، جاننے والوں کو بھی سلام کرو، نہیں جاننے والوں کو بھی سلام کرو فرمایا۔ تو اس عمل کے اندر، اس حدیث کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے، سب سے اہم عمل، افضل عمل، لوگوں کو کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات جو خالق سے ملانے کے لیے اور خالق سے قریب ہونے کے لیے وہ سب سے اہم عبادات، اس کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوسرا پہلو جو مخلوق کی خدمت ہے، مخلوق کی خدمت کو، مخلوق کے لیے تڑپنے کو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اسلام بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بیہقی کی روایت ہے، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے حق میں فائدہ مند ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کے حق میں خیر کا باعث بننا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا سب سے بہترین انسان کی علامت ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے موقع پر شریعت نے جہاں بہت سارے احکامات جاری کیے کہ روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، جس نے رمضان کو پا لیا ہر حال میں روزہ رکھے فرمایا، پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو مستثنیٰ ہیں، جن کے لیے عذر ہے، شریعت نے عذر کے طور پر ان کو روزہ رکھنے سے معاف کر دیا، اس کے لیے کفارے کے طور پر جو چیز اللہ نے بیان فرمائی، مسکین کو کھانا کھلانا۔ روزہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے آپ کرتے ہیں، لیکن جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی خدمت، سماج کے اندر جیسے جیسے مسکین لوگ ہیں ان سب کو کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ سے فرض روزہ رکھنے نہیں ہوا بڑھاپے کی وجہ سے یا مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے، بعض بیمار ایسے ہیں جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ان کی بیماری جو ہے ختم نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے کفارہ دینے کا حکم دیا گیا، یا بالکل آدمی بوڑھا ہو گیا ہے
تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم کفارہ تو ادا کرو۔ کفارہ کس کے واسطے، کس کو دینا ہے؟ مسکین کو کھلاؤ پلاؤ۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اللہ کی بندگی کا جہاں حکم ہے، جہاں اللہ کی بندگی میں آپ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو کہا ٹھیک ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ حدیث میں آیا نصف سا، تقریباً آدھا سا، 1.25 کلو تقریباً ایک مسکین کے لیے غلے کا انتظام کرو، اناج کا انتظام کرو، یہ کفارہ بن جاتا ہے روزے کے لیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا، بندگی کے فوراً یہ فرمایا ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو گے، یہ توحید ہے۔ اللہ کا حق ادا کرو، اس کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اس میں بھی جو سب سے زیادہ آپ کی خدمت اور آپ کے اچھے سلوک کے مستحق آپ کے والدین ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد دوسرا مرحلہ جو آ رہا ہے خدمت خلق، معاشرے کی خدمت۔ معاشرے میں سب سے افضل کون ہے؟ جو آپ کے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کے والدین۔ اللہ نے جوڑ دیا توحید کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کو جوڑ دیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر حدیث میں اور وضاحت فرما دیا کہ تمہارے والدین میں بھی سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار تمہاری ماں ہیں۔ 3 بار آپ نے فرمایا، چوتھے بار فرمایا والد حسن سلوک کے حقدار ہیں، وہ بھی ہیں۔ تو الغرض و عبادات میں بھی جہاں اللہ کی عبادت کا حکم ہو رہا ہے فوراً خدمت خلق، ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں فرمایا انہیں اف تک نہیں بولنا، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ بات کرنا، ہمدردی کے سارے کلمات استعمال کرنا۔ تو یہ تمام احکامات کی اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سماج کے اندر خدمت کی، خاص کر کے خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے۔ مقصد تخلیق اللہ کی بندگی ہے، اور دوسرا مرحلہ ادھر مخلوق کی خدمت بھی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کرتا ہے، اے میرے بندے، میں بیمار ہو گیا تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ پوچھے گا پروردگارہ تو کب بیمار ہوا، تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے پا لیتا۔ اللہ فرمائے گا میں جو ہے تجھ سے کھانا طلب کیا، میں تجھ سے پانی پوچھا، تو نے مجھے نہ کھلایا نہ پلایا نہ مجھے سیراب کیا۔ تو بندہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، تجھے پانی کی ضرورت کیا ہے، تجھے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، فلاں بندہ جو ہے پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا پلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا، اجر و ثواب حاصل کر لیتا۔ تو اس حدیث کے اندر کتنی جامع بات بتائی گئی کہ مخلوق کی خدمت کرنا کتنا اہم معاملہ ہے، کہ ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دینا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ایسا نہیں کہ آدمی خود پیٹ بھر کے کھا لیا اور سو گیا اور جو ہے اسے کسی کی فکر ہی نہ ہو، بلکہ ایمان والوں کی شان یہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کے ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی نفی فرما دی۔ جو آدمی پیٹ بھر کے کھایا پیا لیکن پڑوسی بھوکا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسا انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دین کے اندر ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ بلکہ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست انسان، پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا۔ من فرج عن مسلم من مومن کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کر دیا، اللہ اس کے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ فرمایا، پھر فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ،
جو مسلمان ایک بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے گا، اللہ اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو کتنی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ہمدردی، مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا، تنگ دست کو موقع دینا۔ مثال کے طور پر کسی نے قرض لیا ہے، پریشان حال ہے، اس کو کچھ اور مہلت دینا، کچھ اور موقع دینا، یہ بھی ایک شکل ہے۔ عیب پر پردہ ڈالنا، مصیبتوں کو دور کرنا۔ اسلام ایک جامع تصور دیتا ہے، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے فرمایا، ایک مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے، جس طرح ایک حصہ اور ایک حصے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، تو اس طرح پوری مسلم برادری جو ہے، پورا معاشرہ، پوری کمیونٹی ہماری ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا۔ ہم لوگ جو اسلامی تعلیمات سے یا تو واقف نہیں ہیں یا تو دور ہیں، صحیح معنی میں واقفیت کم ہے مسلمانوں کو، کہ دین ہم کو کیا سکھاتا ہے، کہ ہم سب مل کر سارے عرب کے، سارے عجم کی، پوری دنیا کے جہاں بھی ہیں مسلمان، سب ایک جسم ایک جان کی طرح ہیں۔ کسی پر ایک بھی انسان پر تکلیف آئے تو سارے مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کے اندر یہ تڑپ ہو، اس لیے کہ ہم سب الگ الگ نہیں ہیں۔ دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کر دیا، بھائی بنا دیا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، ایک دوسرے کے رنج کو، تکلیف کو محسوس کرو۔ اگر مسلمان کو کہیں بھی تکلیف پہنچے تو اس کا احساس پورے مسلمانوں کو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سب کیا ہیں، ایک جسم ایک جان کی طرح ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت سے تشبیہ دے کر فرمایا، مسلمان کے مابین سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، جیسا سمجھو جیسے ایک عمارت ہے۔ ایک عمارت کو آپ دیکھیں گے، اس میں کئی حصے مل کر ہی ایک عمارت بنتی ہے، لوہا بھی ہے، مٹی بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، باقاعدہ جو ہے ہر جز ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے۔ تو اس طرح پورے مسلم برادری میں اتفاق اور اتحاد ایسے ہونا چاہیے، رنگ کا، نسل کا، وطن کا، عصبیتیں جتنی بھی ہیں، ان تمام عصبیتوں سے اوپر اٹھ کر کے سوچ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے سب سے بلند تر ہونا چاہیے۔ اخریت للناس فرمایا، یہ امت خیر امت ہے جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امت برپا کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو فرمایا، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہو۔ تو الغرض جو ہے مسلم برادری کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے کہ چاہے مسلمان جس جگہ میں بھی ہوں، اگر کوئی خوشی کی بات ہے تو سب مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے، اگر کہیں مسلمان پریشان حال ہیں تو وہ پریشانی کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ خاص کر سوریہ میں، یعنی شام کے علاقوں میں، معصوم بچوں پر، عورتوں، ضعیفوں، مظلوموں پر جو ہے ناحق ظلم ہو رہا ہے۔ مظلوم ہیں بیچارے، معصوم ہیں، عوام ہیں، ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنے اپنی حکومتوں کو بچانے اور حکومت کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے سارے دشمن اکٹھا ہو کر کے دن رات بمباریاں ہو رہی ہیں، دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، دیکھ سکے، سن سکے۔ مظلوم، معصوم بچے، نونہال بچے، مرنے والوں میں لاکھوں کی تعداد معصوم بچوں کی ہے۔ گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان کی جائیداد، ان کی جان مال، ساری چیزیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ وہ ایک نسل کشی ہے، پوری نسل کو تباہ کر رہے ہیں باقاعدہ ظالم لوگ مل کر کے۔ خود حکومت خود اپنے رعایا پر مظالم ڈھا رہی ہے، بمباریوں سے، گیس کے ذریعے سے، باقاعدہ جو ہسپتالوں میں بھی جو ہے ان کے واسطے کوئی علاج معالجہ نہیں، بلکہ مقتل ہے ہسپتال بھی۔ تو یہ حالت ہے خاص کر مسلمانوں کی، خاص کر شام وغیرہ کے علاقوں میں۔ مسلمانوں کے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس ہو کہ یہ سب مسلمان ہیں، ان مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے انتہائی غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے انصر اخاک ظالما و مظلوما، ظالم کی مدد کر، مظلوم کی مدد کر۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب اس کا اللہ کے رسول؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا خود ایک مدد ہے، فرمایا مظلوم کی حمایت تو کریں گے ہی آپ، لیکن ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے جو شکلیں ہو سکتی ہیں،
محض ایک مسلمان ہونا، اہل سنت والجماعت سے ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہو گیا آج کے زمانے میں، خاص کر شام کے علاقوں میں۔ کفر نے، یہودیت نے، نصرانیت نے، شیعیت نے ان اہل سنت والجماعت کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ دن بدن صرف 5 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے، اگر کہیں وہ جانا چاہیں تو جائیں، یا کچھ کہیں چھپنا چاہیں تو چھپ جائیں۔ معصوم چھوٹا سا بچہ جو ہے باقاعدہ اپنے ریگستان میں نکل گیا اپنی جان بچانے کے لیے اردن کی طرف، چھوٹا معصوم بچہ 5-6 سال بھی نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے سب کچھ۔ محض اسلام اور مسلم دشمنی جو ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے اندر ایک احساس ہونا چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنا، کم سے کم ضرور جو ہے ہم لوگ اپنی دعاؤں میں 5 وقت ان کے حق میں دعا کرنا۔ پوری امت جو ہے اپیل کر رہی ہے مسلمانوں سے کہ باقاعدہ جو اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرو، دعا کرو، ظالموں کے حق میں بد دعا کرو، قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، مظلوم کی حمایت میں اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ان کا ناصر نہیں ہے، حامی نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے۔ حالت دن بدن خطرناک ہو رہی ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں احساس ضرور ہو، جو ہو رہا ہے بالکل ظلم ہو رہا ہے معصوم اور مظلوموں کے ساتھ۔ ظالم جو اپنی پوری قوت کا استعمال کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر دوسرے ممالک والے بھی مل کر اس ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ جو مظلوم ہے وہ ہمیشہ مظلوم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرے گا۔ ایک وقت ہے ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، مستقل ڈھیل دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، قارون کو تباہ کیا، نمرود کو تباہ کیا، فرعون کو تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ من اشد منا قوہ کا دعویٰ کرنے والے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ خاص کر کے اس جمعے کے مبارک موقع پر ان مظلوموں کے حق میں دعا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ ہم سب دینی اعتبار سے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، جو قرآن جو کہتا ہے مسلمان بھائی ہیں آپس میں، عقیدے کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر بھائی ہیں، ان کے حق میں دعا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور خصوصاً چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں جو ہیں قوت برداشت نہیں کر سکتی، نہ آنکھیں نہ کان جو ہے سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی درندگی کی آخری انتہا تک پہنچ گئی ہے، حالانکہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، ظلم کے خلاف اٹھا ہے۔ صرف اللہ کی بندگی ہو، مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو، مخلوق کے ساتھ غمخواری ہو، اسلام اسی کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ذریعے سے ٹالو، برائی کو بھلائی کے ذریعے سے ٹالو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، جس کے درمیان اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے، دوستی میں اللہ بدل دے گا اس چیز کو۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام خدمت خلق کے لیے، سماج کی خدمت کے لیے، انسانیت کے احترام کے لیے آیا ہے، امن کے لیے آیا ہے، اور معاشرے کے اندر امن اور سکون کو باقی رکھنے کے لیے آیا ہے۔ بلکہ یہ ایک انسان کی ناحق قتل کو بھی برداشت نہیں کرتا، بلکہ پوری انسانیت کے برابر قرار دیتا ہے۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، ایک انسان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، وہ ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر اسلام ہے۔ یہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر اسلام قرار دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، کتنے لوگوں کا خون ہوا؟ آپ کے دور میں جتنے جنگیں ہوئی، کبھی جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کہ مظلوموں پر تلوار اٹھائی گئی ہو، یا عورتوں کو مارا گیا ہو، یا بوڑھوں ضعیفوں بچوں کو قتل کیا گیا۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق سکھا کر بھیجتے تھے صحابہ کو، فوجیوں کو، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، بھاگنے والے کے پیچھے نہیں بھاگنا، جو ہتھیار ڈال دے اس کا پیچھا نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم اپنی عبادت خانے میں اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اسے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، کسی کی عبادت خانے کو نہ ڈھانا۔ اسلام یہاں تک احترام کا خیال رکھتا ہے، انسانیت کا احترام، کسی کے خدا کو برا بھلا بھی نہیں بولنا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں نجران کے عیسائی آتے ہیں، ان کی عبادت کا وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ لوگ عبادت کر لو، ہماری مسجد میں کوئی بات نہیں۔ آپ نے وہاں تک جو ان کا لحاظ رکھا۔ لیکن آج انسانیت اتنی گری ہوئی ہے، انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مسلمان کو محض مسلم ہونے کی وجہ سے جو ہے اسے مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ پوری نسل کشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ آج کے زمانے میں بہت وہ پاورفل ہے، نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی، مظلوموں کی حمایت اللہ ضرور کرے گا، اسلام کا غلبہ ضرور ہو کے رہے گا ایک نہ ایک دن۔ حدیث میں آتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اسلام ہر کچے مکان میں داخل ہوگا، ہر پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، ہر جھوپڑی میں اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ بلکہ قیامت سے پہلے یہودی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ چھپ چھپ کر پھریں گے، تو درخت کہیں گے یا مسلم ورائی یہودی نقتل ہو، کہیں گے درخت کہیں گے اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر پہلے۔ ایک دور ایسا آئے گا ضرور، اسلام کا غلبہ ہوگا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر ہی مزہ چکائے گا، لیکن اللہ کی پکڑ پر کسی کو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آئے گی کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ظالم ظلم نہ کرے، اور زمین کو جو ہے جو امن کا گہوارہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا امن کے واسطے، اس میں فساد برپا کرنا، مظلوموں کی حمایت کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حدیثوں میں یہاں تک بات آتی ہے کہ کسی مظلوم کی حمایت کرنا ہے تو ساتھ میں ظالم کی بھی حمایت، ظالم کی مدد کرو، یعنی ظلم سے روکو اسے، یہ بھی ایک مدد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ مدد ہے فرمایا۔ بلکہ یہ فرمایا جس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اس سے بڑھ کر عمل کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا کر ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم۔ ایک بلی کو جو ہے باندھ کے رکھے ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے، حالانکہ وہ عورت اپنی جگہ عابدہ زاہدہ ہے، لیکن مخلوق کو نقصان پہنچائی، اس وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا اس پر، جنت سے محروم بھی وہ عورت۔ تو اسلام جو ہے، اسلام اور خصوصاً سماجی خدمات اور انسانیت کا احترام، انسانوں کی عزت، انسان کی حفاظت، اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے دین کی حفاظت بہت اہم چیز ہے۔ اسلام آیا بھی اسی لیے، لوگوں کے جان کی حفاظت کی جائے، مال کی حفاظت کی جائے، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، اس کے مال کے ساتھ ساتھ اس کے دین کی حفاظت کی جائے، اس کے عقل کی حفاظت کی جائے۔ تو اسلام جو ہے ایک جامع مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، مظلوموں کی حمایت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو الغرض ہمارے اندر یہ بات ہو کہ جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو، ہم سب محسوس کریں، اس کے مظلوم کے حق میں دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آئے گی تو ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مظلوموں کی حمایت ضرور کرے گا، لیکن ہمارا دینی فرض بنتا ہے اس موقع پر خاص طور پر اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ شام کے مسلمانوں پر جہاں مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ انہیں ستیہ نحاس فرمائے، اور مظلوم کے معصوم بچوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، ضعیفوں، بوڑھوں، کمزوروں، خاص کر کے اہل سنت والجماعت اور خاص کر اہل اسلام کے اللہ حفاظت فرمائے، مسجدوں کے اللہ حفاظت فرمائے، مدرسوں کے اللہ حفاظت فرمائے، دینداروں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم اقتلہم بددا
اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم اہلکہم، اللہم اہلکہم، اللہم اہلکہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل وأعرض من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.